بھائی شیعہ حضرات نے اتنے غضب ٹا دیا۔ میں زیادہ کتاباں نہیں، ایک دا حوالہ دینا کیونکہ سب تو وڈی ہے، یہ رد ہو گئی ساریاں رد، بالکل شیعہ حضرات اگے میری محنت ہے بھائی تسی بھی خرافات تو نجات پاؤ، جنہاں دا قصور ہے انہاں دے مگر پاؤ، مگر بے گناہ لوگوں دے پیچھے کیوں پائیں گے؟ وہ ساری کہانی گم کرتی ہے، انہوں نے اجازت دیتی تھی۔ اے میرا العقول ہے، کتاب الحجہ ہے، باب الاشارۃ والناصر الحسین بن علی ہے، اور اس دی حدیث نمبر 3 ہے، جلد 3 اور 313 اتوں پڑھ کہ جدوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ زخمی سی، پہلا انہوں نے متھے ہی لاتا، انہوں نے آخیا وَاعْلَمْ أَنَّهُ سَيُصِيبُنِي مِنَ الْحُمَيْرَةِ مَا يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ صَنِيعِهَا وَعَدَاوَتِهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَدَاوَتِهَا لِأَهْلِ الْبَيْتِ کہ حسین تو اس گل پکا جان، یہ جڑی ہے نا حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھو شان کیا گیا، حمیرہ جڑی نا وہ بارے لوگ جان دے، یہ بعد نہیں آنا، مڑ تو ساری ویری ہے اور ایک کرنا۔ چنانچہ پھر لکھیا بھائی جدوں یہ بات ہوئی جنازہ لے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ پتہ لگا، توبہ توبہ فخرجت مبادرۃ علی بغل، سر وہ امت کٹھی کیویں ہوئے؟ ساری دنیا بہ کے کمیٹیاں بٹھا کے اپنی کتاباں چھانو پہ، جو یہ غلط وڑ گیا انہوں کڈو گے تب تہاڈے دل ملنے، ورنہ جو پڑھی جاؤ کداں وہ صلح کروں گا۔ فوراً بی بی عائشہ نے اسے ایک کھچر منگوایا، اسے کاٹھی پوائی تے سوار ہو کے آ گئی، آپ سوار ہو کے کھچر تے آئی۔ فکان تب والا امراۃ راکبۃ الاسلام سر یہ پہلی عورت ہے جڑی کھچر تے سوار ہوئی ہے۔ فوقفت وقالت نحو ابنک میں بیٹھ آ کے اتنے آ لے جاؤ اپنا اس آدمی نے اتنے میرے کو میرے گھر کے کول نہ لیا، فین لا یدفن فی شیء، اتنے کسی نہیں میں دفن ہونا، ولا یحتک الی رسول اللہ حجاب، اللہ دے رسول دا پردہ تو ہی ختم کرنا چاہتے، آپ دے گھر ایک آدمی خواہ مخواہ داخل کر رہے، ساری بحث خیال لمبی چوڑی نہیں پڑنی۔ چنانچہ پھر لکھیا بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ جدوں ویکھیا دفن کر کے آ گئے لے گئے، پھر بعد انہوں نے ویکھیا بڑا شور و غل ہے تو انہوں نے ڈر ہویا بھی کتے حضرت حسین جڑے آ وہ حملہ ہی نہ کر دین حضرت عائشہ۔ یہ ایڈی کہانی ہے بھی جڑا سنتا پڑھتا دس وہ سنیاں نہ صلح کر سکتا، وہ اما عائشہ نو کوئی چنگا کہہ سکتا؟ جی اس کو سچ آئے گا تو تسی بھی آکھنا یار کدی اما عائشہ، اور اتنے پھر شعر بھی لکھ دیتے تھلا شرح چ وروے انشدہ یومن ابن الحنفیہ ابن واس حضرت ہے کہ اس موقع سے آتا یہ بھی روایت کیا گیا ہے، روایت کیا گیا نہ کوئی کرنے والے کا پتہ نہ ہو، مگر یہ پوری کہانی جڑی نے کتوں شروع ہوئی ہے دسو؟ 313 اور 320 صفحے تک جانے نال ہی شرح حال کی ہے الحدیث الثالث ضعیف۔ اے میں اس بندے کا حوالہ دے رہا جس تو وڈا صحابہ کرام دا دشمن کوئی پیدا نہیں ہے، علامہ مجلسی، سوائے لعنت تو انہیں ذکر نہیں کیتا، اس کوٹ کوٹ کے اسے دل چ بھر گئی ہیں گل، مگر منیا انہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ اس تو اگر دنیا دے سارے فرقے آرام نہ آ جان، کچھ میرے کو بہن کچھ آپ خدا دا خوف کرن، سنی اپنی کھپاں جڑیاں وچوں کڈن جڑیاں جھوٹیاں حضرت معاویہ شان تے 20 حدیثاں بنائیاں، بھئی جدوں حدیث دے عالماں نے صاف آکھیا لم یصح فضل معاویہ تے حدیث قط، معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی، کہ تسی کیوں نہیں خدا تو ڈردے پے؟ اون المعبود للمحدث الشہیر ابو طیب شمس الحق العظیم آبادی رحمہ اللہ، سنن نبی داؤد شرح بہت بڑے حدیث عالم نے کی پڑھواؤں دے جڑا امام حسن رضی اللہ عنہ زہر دیتا 115 صفحہ، میں وہ کتاباں پڑھدا ویل جا کے سارے مدرسے جنہوں تقسیم کرو بھی خدا دا نام منو، شیعہ دی دشمنی تمہیں اتوں تک لے گئی بھی تسی اولاد رسول دے ویری ہو گئے، پیغمبر دی اولاد نہ دشمنی شروع کر دی جہدے دفتر بھرے تواڈے، متواتر حدیثاں چ اللہ دے رسول نے آکھیا بھی جنت دے جواناں دے سردار حسن اور حسین، اور بار بار فرمایا کہ جڑا انہاں دعا نال پیار کردا میرے نال پیار کردا، جڑا انہاں دعا نال بغض کردا میرے نال بغض کردا۔ تو لکھ دے ہے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما سمت زوجتہ جادہ بے اشارت یزید بن معاویہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی وفات زہر نہ ہوئی ہے، زہر انہوں دی بیوی کو دعایا اور اشارہ یزید بن معاویہ دا رستے جو ہٹا، یہ میرے مرن تو بعد معاویہ دے اگر پھر حکمران بن گیا ساڈے کسے مکر فریب گیا پھر مکا لیا۔ ہوں زیادہ دے بارے کی بیان کریے بھی باپ رسول اللہ دے زمانے میں مسلمان ہویا اشعث ابن قیس، حضرت ابوبکر دے زمانے میں مرتد ہو گیا، دوبارہ گرفتار کر کے لایا گیا، رسے پا کے گلیاں بچے انہوں لئی کر پھر انہیں کلمہ پڑھ لیا،
حضرت ابو بکر رضی نے اپنی بھن ام فروہ دا نال نکاح کرتا، اس چ زیادہ پیدا ہوئی، 3 بچے ہوئے، 3 امام حسین دے قاتل ہیں، انہوں نے میدان کربلا اور کوفے آپ کو شہید کیتا۔ یہ بیٹی ہے جنہیں حسن زہر دتا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے اگے پھر لاؤندے حدیث پاک پڑھنی، صلح کیتی حسن نے، صلح دا انہوں پھل کی ملیا جنہاں گلاں تے کیتی، کسی ایک گل تے رہ کہ سارے پچھلے ساتھی جڑے انہوں پچھلیاں رنجشاں پاروں کوئی ستایا نہیں جانا، وہ قتل ہو گئے حجر بن عدی جیسے، اور 6 بندے وہ نال دے، اور بھی جس شہر جڑا قابو آیا وہ شامت آ گئی، آپ زہر نہ شہید ہوئے، اور نتیجہ ہے نکلا حدیث پاک پڑھنی، وفد المقدام بن مادی کربا و عمرو بن اسود و رجل من بنی اسد من اہل کنسرین الی معاویہ بن ابی سفیان، اس دھوکھے جو نکلے وہ بھی مسلمان ہے۔ یہ ہوئی ماری آؤں سن کہ مسلمان ہو کے کرسیاں تے بہ جاندے اور دین دی مٹی پلیت کرتے رہتے، اسی آنے کلمہ کو تو ہے گا۔ حضرت مقدام بن مادی کرب اور عمرو بن اسود اور بنی اسد کا ایک آدمی کنسرین دے رہن والا، یہ معاویہ بھی سفیان کو گئے جب وہ حاکم وقت سی، وہ دی حکومت سی۔ فقال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی، دل تے نہ پتھر رکھ کے سوندے رہو، تاریخاں نہیں حدیثاں۔ تو امیر معاویہ نو خبر مل گئی، انہوں نے حضرت مقدام نو آکھیا تینوں پتہ کہ حسن ابن علی فوت ہو گیا؟ تو فرج جال مقدام نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایدو صاحب کو مسلمان نو پڑھنا چاہیے، عام مسلمان دی موت تے جو حسن سی۔ فقال لو فلاں اتودھا مصیبہ، اے حدیث لکھن والوں دی اینی مجبوری ہے بے نا نہیں لکھ سکے، فلاں نے کیا بے کیا یار حسن دے مرنے تو مصیبت سمجھنا، ایک کوئی افسوس دی گل ہے۔ تھلے پھر لکھیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یارو فلاں کون سی؟ معاویہ خود سی۔ معاویہ نے کیا کہ تم وہ مرن تے اتنا لیلا پڑتا، ایک افسوس دی گل، یعنی خوشیاں منائیاں۔ فقال لو ولما لا راہ مصیبہ وقد وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھی اجرے، حضرت مقدام نے آکھیا افسوس ہے یار تیرے تے، حسن دی موت نو میں مصیبت نہ سمجھا جنوں میں ویکھدا سی، اللہ دے رسول نے اپنی گود چ بٹھایا ہوندا سی۔ فقال ھذا منی و حسین من علی، آندے سی یہ میرے تے ہے حسین علی تے، انہوں جنوں حضور ایڈے لاڈ اور پیار نہ بنا، وہی موت تے تو نے۔ تو پھر ساڈے بزرگ حدیث اللہ رحمت فرمائے لکھ دے والعجب کل العجب من معاویہ، آندے بہت حیرانی ہے، مکدی نہیں حیرانی بھی یار ایڈے تعجب کی گل ہے کہ معاویہ نے اے حرکت کی۔ فإنما عرف قدر اہل بیت، کہ اہل بیت دی انہیں کوئی شان ہی نہ پہچانی، رسول اللہ دے بچے دی کوئی قدر ہی نہیں ہوتے، حتیٰ قال ما قال، حتیٰ کہ انہیں اپنی زبان سے یہ کہتا کہ حسن دا مرنا کوئی مصیبت ہے۔ فإن موت مثل حسن ابن علی رضی اللہ عنہ من اعظم الوسائل، تو فرماؤں دے حسن دا مرنا مصیبت نہیں، بڑیاں مصیبتاں چ ایک مصیبت، رسول اللہ دا بچہ دنیا تو چلا گیا۔ وجز اللہ المقدام ورضی عنہ فإنما سکت عن تکلم الحق حتی ظہرہ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت مقدام نو جزائے خیر دے بھی وہ حق کہن تو چپ نہیں کیتا، اور انہیں وہ دربار صحیح صحیح باتاں جڑیاں دا اعلان کر۔ وہکذا شان المومن الکامل المخلص، اور یہ ہوئی حال ہونا چاہیے ایک مومن مخلص دا کہ وہ حکمران دے سامنے حق ہوئے۔ تو حق انہوں نے پھر اگے جڑا ہور بھی دسیا، فقال اسدی جمرات نطفہ اللہ، وہ جڑا ہور سی آیا نال وفد دے، انہیں معاویہ نو خوش کر لی بے نام واہ واہ ملن گے، کہن گا نہیں حسن تے اگ دا گیارہ سی جڑا خدا نے بجھا، وہ چنگا ہویا بجھ گیا، اگ دا گیارہ سی۔ تو فرماؤندے انہوں نے کیوں کیا ہے؟ مولانا شمس الحق فرماؤندے ومانا قولی والیاذ باللہ ان الحیات الحسن رضی اللہ عنہ کان فتنہ، اس نامراد دی گل دا مطلب ہے کہ حسن زندہ رہندا تو سارے یار مصیبت سی۔ فلما توفى اللہ تعالیٰ سکنت الفتنہ، فوت ہو گیا ساری فتنہ ختم ہو گیا۔ وانما قال الاسدی ذلک القول السخیف، قول الشدید السخیف، اور انتہائی برا اور گندا قول جڑا اس اسدی نے خوشامد دے طور کیا بے اگدا انگیارا سی، اس پاروں کیا لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کانا یخاف علی نفسہ من زوال الخلافت عنہ و خروج الحسن رضی اللہ عنہ، ڈردا رہندا سی معاویہ بھاویں صلح ہو گئی ہے، یہ کتے پھر نہ حکومت میرے ہاتھوں نکل جائے اور مسلمان دوبارہ حسن دے نال نہ مل جان۔ اس پاروں نے آکھیا بھی چنگا ہویا ہے اگدا گیارہ بج گیا۔ فقال المقدام، ہن حضرت مقدام نے آکھیا اچھا جو ہونی سی ہو گئی، ان ہن میں سار کے جاواں اتھوں، اسلامی حکومت جڑی رہ گئی
ملک فتح کیتے، مسجداں بنائیاں، یہو جہے اج تک چکمے دے جاندے، حرم شریف تے سونے دا چادر تو غلاف رتیا، وہ دین ہے؟ وہ خدا دے بندے، حرم جو کر رہا ہے سارا خلاف سے شرع ہے۔ حرم آندا منا رہے ہیں تو اسے تسی سونے چڑھاؤ، کدوں آندا بیت اللہ کے دروازے تے سونا چڑھاؤ؟ 4 کروڑ لا کے خلاف کہڑا آندا دین اتنے چڑھایا جائے؟ دنیا مسلمان مرن رہی ہے، تسی یہو جہا کام کر، مگر بیوقوف بناؤ لیے کام بہت ہوندے، بڑا دین دا عورت یار مسلمان ہے۔ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا امانا فلا برہ الیوم حتی اغیظک واسمعک ما تکرہ، میں اللہ کی قسم ہن تیرے اس دربار تو نہیں جاؤں گا جب تک تینوں ہن غصہ نہ دلاواں اور ایسیاں شیاں سناواں جڑیاں تینوں ہن پسند نہیں آنیاں۔ تو میرا دل ساڑیا نا حضرت حسن کی گل کر کے، ثم قال یا معاویہ اننا صدقت فصدقنی، جے معاویہ میں سچ بولاں تے کمی تو ٹھیک آنا، وَإِنْ كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي، جے میں غلط کہاں تو میں چٹھلا دیں۔ قال افعل، آندا ہاں کروں گا۔ قال فانشدک باللہ حل سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن لبس الثوب، اے سمجھو تاریخ نہ انتہا درجے کا فراڈ ہویا، بے یزید انہیں بناتا تے امام حسین اٹھ کھڑا ہویا، اور 20 سال جڑے لنگے وہ نہیں تو نظر آؤں گا کہ کی ویکھدے رہے کہ اسلام کہ اس بندے نے تماشا بنایا، کھلونا بنا کے رکھ لیا، اپنی خواہشات کی طرف پیراں تھلے روندی جاندا۔ حضرت حسن کو حسین کو بچے سی، ایک دن اٹھ کھڑے ہوئے سی، تو حضرت مقدام نے آخیا ہن گل سن، فانشدک باللہ، میں تینوں اللہ کی قسم دینا، ہر سمیت رسول صاحب ینہی عن لبس الثوب، تو اللہ دے رسول نو سنیا نہیں کہ آپ نے سونا پہننا مرداں لئی حرام کیتا؟ قال نعم، آندا ہاں۔ قال فانشدک باللہ حل تعلم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن لبس الحریر، اللہ کی قسم ہے تینوں دس، رسول اللہ تو سنیا نہیں کہ مرد ریشمی لباس نہیں پہن سکتے؟ قال نعم، ہاں۔ قال فانشدک باللہ حل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا، تے متکبر اور فرعون لوگ جویں درندیاں دی کھلاں، چیتیاں دے شیراں دیاں وچھا کے انہاں تے اپنے درباراں وچ بہندے سی، اللہ دے رسول نے یہ لباس پہننا درندیاں دی کھلاں دا تے سواری حرام نہیں کیتی؟ قال نعم۔ قال فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، اے ہن تو ساری گلاں منیا تے میں قسم کھا کے آنا میں سارے کام تیرے گھر چ ویکھے، سونا بھی مرد پہن رہا ہے، ریشم بھی پو رہا، درندیاں دی کھلاں وچھیاں، ایک کم شریعت دے مطابق نہیں تیرے کر۔ فقال معاویہ قد علمت انی لن انجا منک یا مقدام، اے ہوشیار بندے دا کام بڑا حلیم سی، نرم، وہ حلیم تے ہونا جھوٹے بندے نہیں ہوندا، نہیں کوئی گل نہیں، میں سمجھدا سی مقدام میں تیرے کو یار بچ نہیں سکوں گا، تو مینوں گھیر لیا۔ قال خالف امر له معاویہ بما لم یامر لصاحبہ وفرض لابنہ فی المئتین، پھر تھیلیاں منگوا لیاں کہ یہ جنہ دوسرے یہ ساتھیاں دونوں تو زیادہ رقم دیو، اور یہ بچے نو 200 والا وظیفے لگا دیو۔ ففرق المقدام الاصحاب، انہیں اسے اپنے ساتھیوں ونٹتا، آپ کوئی نہیں لیا۔ قال ولم یؤت الاسدی احدا خیرا مما اخذ، تے او اسدی جنہیں آکھیا سی کہ حسن تک دا گیارہ، انہوں حضرت مقدام نے کچھ نہیں دیتا، باقی انہوں دیتا۔ فبلغ ذلك معاویہ فقال اما المقدام فرجل کریم بسط ید، جدوں حضرت معاویہ گل کہی آخیا ہاں یار مقدام بڑا کھلے دل دا آدمی ہے، تے سخی ہے، تے کھلے ہاتھ دا، پتہ ہی لگا کہ انہیں تیرے پیسے نو ہاتھ نہیں لایا۔ واما الاسدی فرجل حسن الامساک لسائل، تے جڑا اسدی ہے وہ بھی چنگا بندہ جنہیں وہ اگدا گیارہ کے، اے حدیث پاک 115 116 صفحے تو تارے سامنے پڑھتی ہے، جب تو پتہ لگے بھی حسن دی موت تے کتھے خوشیاں منائیاں گئی اور کنوں اگدا گیارہ سمجھا گیا، کہ بارے کیا کہ وہ موت مصیبت کوئی نہیں، یہ تو سلوک ہے۔ اور ادوں بعد پھر جنازہ جسے تیار ہویا، حضرت حسین رضی نے غسل کفن کروایا، مڑ کے روضہ رسول تے لے گئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی چاہے میں شیعہ کی گل کا بھی رد کروں گا، کیونکہ جڑے کانٹے کھلار گئے نا راوی، نہ شیعہ چھٹ سکتے نہ تسی چھٹ رہے، پھس گئی دنیا۔ انہیں ایسیاں کہانیاں لکھ دیتیاں تے بعد جاؤن والے بیچارے بالکل جنگل چ، اور انہاں دی پیش کوئی نہیں جاتی۔ حقیقت یہ ہے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اماں اگر تو اجازت دیں تو میں بھی رسول کریم علیہ السلام دے کول دفن ہوا۔ اماں نے آخیا نام و کرامہ، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، یہ اچھی بات کہڑی ہے، تہاڈا اپنا گھر ہے۔ چنانچہ تیار کیتا لے گئے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن نے زندگی کہتا بھی میں پوچھیا سی
ولما حضرت الوفات ارسل الى عائشہ یطلب منها ان يدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجابت الى ذلك. اے پہلا اصلی سنو پھر جھوٹیاں سنیں. 15 صفحہ اس الغابت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں روضہ رسول دفن ہونا، انہوں نے اجازت دی. فقال لاخیہ اذا انا مت فاطلب الى عائشہ ان ادفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تے مڑ کے حضرت حسین نو کہا شاید اماں نے میرے پروں لحاظ پروں کہتا ہوئے میری موت تو بعد دوبارہ پوچھ لیا، اگر وہ راضی ہون تو ٹھیک ہے ورنہ قبرستان لے جاؤ. فلقد كنت طلبت منها فاجابت الى ذلك. زندگی میں انہوں نے پوچھا سی، انہوں نے میری گل منی سی. پر اللہ تستحی منی، شاید میرے تو شرم پاروں کہتا ہوئے. فین آذنت فدفنی فی بیتہا، اگر میرے تو بعد وہ اجازت دین تو پھر بھائی میں دفن کر دیں. وما اظن القوم یعنی بنی امیہ الا سیمنعونک، مگر میں تین دس دینا بھی جے حضرت عائشہ رضی اللہ راضی بھی ہوئی نا تو یہ قوم بنو امیہ جڑی ہے ضرور روکن گے، یہ دفن نہیں ہون دین گے. فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا تُرَاجَعُوا فِي ذَلِكَ، اگر ایسا ہوئے تو پھر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، بس پھر نہیں فی بقیل کر کے بقیع دفن کر دیں. فَلَمَّا تُوفِيَ جَاءَ الْحُسَيْنُ إِلَىٰ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ. یہ تو حضرت حسن فوت ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. فقالت نام و کرامت، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوشی نہ دفن کرو. فبلغ ذلك مروان و بنی امیہ، انہاں دی صفائی دے رسالے سیدنا مروان ابن الحکم رضی اللہ عنہ جو ملعون ہویا نا وہ رضی اللہ عنہ ہو گیا. حسین باغی انہوں آندے انہوں تے بغاوت کی. یہ وہ دین ہے جڑا ہوں اینا مہینہ جے تم دسن گے اور انہوں کہن گے اہل سنت دا مذہب ہے. لعنت ہے ہو مذہب سے، یہ کہڑے اہل سنت دا عقیدہ رہا؟ تسی شیعہ دے مقابلے لوگوں دے گلے دشمنان ہے اہل بیت دا مذہب اتار رہا جڑا ناسبی مذہب ہے قوم دا. تو مروان نو اور بنو امیہ نو خبر پہنچی. قالوا واللہ لا یدفن علیک ولا، انہوں نے کہا اللہ دی قسم کبھی بھی اتنے دفن نہیں ہون دیاں گے. فبلغ ذلك الحسین فلبسه ومن معه السلاح. امام حسین رضی نو پتہ لگا انہوں نے بھی ہتھیار لگا لے، انہوں دے نال جڑے ہور لوگ تھے انہوں نے بھی لگا لے ہاشمیاں نے. ولبسه مروان، ادھر مروان اور بنو امیہ نے لگا لے. فسامع ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پتہ چلا کہ جنگلی سے کام تیار ہو گیا مسجد نبی، دونوں پارٹیاں آ گئیں. فقال واللہ انہ لظلم یمنع الحسن ان یدفن مع ابیہ واللہ انہ لابن رسول اللہ. انہوں نے کہا اللہ دی قسم ادوں بڑا ظلم ہی کیوں ہونا، ابو بکر عمر دفن ہویا تو کوئی نہیں بولیا، ہوں رسول اللہ دے بچے دی واری آئی ہے تو تسی انہوں اپنے نانے دے کول دفن نہیں ہون دے، حالانکہ رسول اللہ دے دل دا ٹکڑا. ثم اتى الحسین فکلم وناشد اللہ. بعد جو حضرت حسین کو بھی گئے انہوں نے کہا اے ظالم تے جڑے ہیگے ہی ہیگے، میں تینوں اللہ دی قسم دینا. وقال الیسا قد قال اخوک ان خفتا فردنی الی مقبرۃ المسلمین. تینوں یاد ہی اب تیرے بھرا نوں پتہ سی انہاں ساری چیزاں وہ کہہ گیا اگر آ خطرہ نظر آئے تو مسلمانوں دی قبرستان تے لائے. ففعل فحمل الی البقیع. امام حسین اور ہاشمیہ نے پھر دل اپنے جڑے تھے انہوں نے تگڑا کر کے تلواراں میان پاریاں جنازہ چک لیا، قبرستان لے گئے. ولم یشهد احد من بنی امیہ الا سید بن معاذ. انہاں بنو امیہ جو حضرت حسن دے جنازے تے کوئی نہیں گیا. سرا سناؤندے رہندے حسن نے اور سرا تے کر دیتی جس پاروں میں آکھیا میں ننگا تے کرنا نا، ایک کلمہ کو انہاں چر ننگے نہیں ہونے جب تک میں وچوں نہ نکلا. انہاں نوں فری ہینڈ دیاں اور پھر 20 سال سے لوگ ویکھن بھی سلام دا کی کر رہا معاویہ. تد حسین اٹھیا تو اج تک انہوں اسی شہیداں نے، ورنہ اتنا ہی اٹھ کھلوندا نا حسن صلح نہ کیتی تو گل روڑے چ رہ جانی. حسن نے دے کے اقتدار بالکل برابر ننگا کر دیتا. ویکھ لو اسلام دی حکومت سوائے سعید ابن العاص دے جڑا گورنر کوفہ سی کوئی نہیں آیا. کان امیر المدینہ فقدم الحسین للصلاۃ. ہن نماز جنازہ پڑھاؤن لئی طریقہ سی والی پڑھاؤندا تو حضرت حسین رضی اللہ اتنے تون مار کے مکہ نماز لی اگے کیتا. وقال لولا ان السنہ لما قدمت. کہنے لگا جو ساڈا تہاڈا حال ہے نا حضرت حسین رضی کدی بھی نہ تینوں اگے کردا، تہاڈیاں نمازاں تو بغیر نہ اسی چنگے، مگر سنت ہے اسی اپنے نانے دی سنت دے پابند ہاں بے حق میں وقت ہوئے تو نماز انہیں پڑھانی. اے حدیث پاک بھی سن لی کہ حسن دا مرنا کوئی مصیبت نہیں، یہ اگ دا انگیارا بجھ گیا، دفن ہون کوئی نہیں دیتا.